بانی سلسلہ ویسیہ کمالیہ فقیر پروفیسر حضرت با حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھائی لیلۃ القدر کی بہت شان ہے، اس کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ رمضان المبارک میں آتی ہے۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ حکمتوں کے تحت اس کا تعین نہیں فرمایا، بس اتنا فرما دیا کہ اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بعض احادیث 21ویں، 22ویں، 23ویں، 26ویں اور 27ویں رات سے بھی متعلق ہیں۔ بزرگوں نے عموماً 27ویں رات قرار دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں مشاہدہ صرف اسی رات کو ہوا ہوگا۔ 1985 میں انٹر کالج جیلم کی مسجد میں میرا پہلا اعتکاف تھا۔ ایک دن لیٹا ہوا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ پہلے تو منارہ شریف میں ہوتے تھے، ساتھ کئی صاحب کشف حضرات بھی ہوتے تھے، تو لیلۃ القدر کی خبر ہو جایا کرتی تھی۔ اب پتہ نہیں کہ یہ رات نصیب ہوگی یا نہیں۔ اتنا خیال آنا تھا کہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیلۃ القدر کب ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا، بیٹے اس سال لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو یا ہمیشہ کے بارے میں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمیشہ کے متعلق بھی پتہ لگ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اثبات میں جواب دیا۔ اس کے بعد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کا فارمولہ بتا دیا، جو اتنا آسان ہے کہ اگر بچے کو بتا دیا جائے تو وہ کئی سال پہلے ہی لیلۃ القدر کا تعین کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ کرم بھی فرمایا کہ لیلۃ القدر کے خاص لمحے قبولیت کا بھی فارمولہ بتا دیا، جو انتہائی آسان اور پرحکمت تھا۔ جب میں نے فارمولے کے مطابق لیلۃ القدر نکالی تو وہ جفت رات تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صوفیاء کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کشف احادیث سے ٹکرا جائے تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ آپ کی حدیث ہے کہ اسے طاق راتوں میں تلاش کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ثبوت بھی مل جائے گا۔ اتنے میں میری نگاہ 2 تفسیروں، تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب اور معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب پر پڑی۔ میں نے پہلے تفہیم القرآن دیکھی تو اس سے میری تشفی نہ ہوئی، پھر مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر دیکھی، جس میں بروایت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ حدیث موجود تھی کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ یہاں طاق کا ذکر نہیں تھا۔ میں یہ پڑھ کر بہت خوش ہوا۔ اس پر مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مل گیا ثبوت؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرہ نوازی کہ مجھے یہ نعمت عطا فرما دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے متعلق میری ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ یہ رات کبھی جفت میں اور کبھی طاق رات میں واقع ہوتی ہے۔ اپنے ایک اور خطبے میں حضرت جی شب قدر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ رات آخری عشرے میں گردش کرتی رہتی ہے، اور میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو شعبان میں وہ لمحہ نظر آیا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر رات کو ایک لمحہ قبولیت آتا ہے۔ اب حسن اتفاق سے ان کو وہ لمحہ شعبان میں نصیب ہو گیا اور انہوں نے کوٹ کر دیا، اور رمضان شریف میں تو خاص طور پر ہر رات کو وہ لمحہ آتا ہے۔ اور آخری عشرے کی فضیلت تو اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس رات اگر عبادت کریں گے تو ایک رات کا اجر 1000 راتوں کے برابر ہے۔ اصل اہمیت تو اس کی ہے، لمحہ قبولیت تو ہر رات آتا ہے۔ اسی خطبے کے آخر میں حضرت جی لمحہ قبولیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ لمحہ صرف 25 سے 30 سیکنڈ کا ہوگا۔ یہ لمحہ جب آتا ہے تو ایک نور کا گولا پھٹتا ہے تو پوری کائنات روشنی میں نہا جاتی ہے۔ اتنے میں ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگتی ہے جو زور پکڑتی جاتی ہے، پھر اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر رکھ دے گی۔ اسی زبردست جھول میں درخت سجدہ کرتے ہیں
اور پوری کائنات بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو وہ لمحہ قبولیت یا یہ راتیں نصیب ہو جائیں تو اس لمحہ میں دنیاوی دعائیں نہ مانگیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یہ پڑھنا ہے۔ عالم اسلام کے اتحاد اور تفاخر اسلام کے لیے خلوص سے دعا کرنی ہے۔